اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16۔ الحمدللہ نماز کے تمام واجبات، فرائض، سنت، مستحب، مکروہات، مفسدات، یہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کا سبق ہے اذان کے تعلق سے۔ ویسے تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ اذان سب سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اذان کے اندر کتنی چیزیں مستحب ہیں اور کتنے مکروہات ہیں؟ اذان کے اندر جو مستحبات ہیں وہ 7 ہیں۔ 7 مستحب چیزیں ہیں اذان کے اندر۔ نمبر 1، اذان پڑھنے والے کا متقی ہونا۔ اذان پڑھنے والے کا متقی ہونا، متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ نمبر 2، اذان کی سنتوں سے واقف ہونا۔ اذان پڑھنے والے کو اس کی سنتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے گاڑی چلانے والے کو گاڑی کا معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ کیسے ہے، گھمانے سے کہاں جائے گی گاڑی، بریک لگانے سے کیا ہوگا، گیئر ڈالنے سے کیا ہوگا۔ ایسے ہی جب وہ جیسے مصلی پر چڑھنے والا امام ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کو امامت کی معلومات ہونی چاہیے کہ اگر نماز میں کوئی بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تو اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو مسائل معلوم ہونا چاہیے، ضروری مسائل جو ہیں۔ تو اسی طریقے سے اذان کے لیے بھی یہ ہے کہ اذان کی سنتوں سے واقف ہونا، مؤذن کا متقی ہونا، اذان کی سنتوں سے واقف ہونا۔ نمبر 3، باوضو اذان دینا۔ نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر اذان دینا۔ نمبر 5، دونوں کانوں میں شہادت کی انگلی ڈالنا۔ دونوں کانوں میں شہادت کی انگلی ڈالنا۔ نمبر 6، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا۔ نمبر 7، اذان کے جو کلمات ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر بولنا، ٹھہر ٹھہر کر کہنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو مستحب ہیں۔ اور اذان کے اندر مکروہات 12 مکروہات ہیں۔ 12 چیزیں اذان کے اندر مکروہ ہیں۔ نمبر 1، اذان کو گانے کی طرز پر دینا۔ جیسے کوئی گانا گایا جا رہا ہے، قوالی گائی جا رہی ہے، تو اس طرز پر اذان دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 2، غلط اذان دینا۔ غلط سے مطلب ایک غلط تو یہ ہے کہ حرف آگے پیچھے ہو جائے، دوسرا غلط یہ ہے کہ اس کے تلفظ بھی صحیح نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں بھی پریشانی بہت ہے، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ تکبیر کوئی بھی پڑھ دیتا ہے، اب وہ عجیب عجیب ڈیزائن کی تکبیر ہوتی ہیں، اب ان کو اگر کہیں تو وہ بھاگ جائیں گے یہاں سے، مسجد میں سے۔ سیکھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قد قامتی الصلاۃ، قد قامتی الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سا ہے؟ اللہ اکبر بھی نہیں کہنا آیا، بڈھے ہو گئے ہیں، ہو اکبر نہیں کہنا، ہو اکبر۔ تکبیر میں سنیے گا، غور کیجئے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان، یہ اشہد ان کیا ہوتا ہے؟ تو غلط اذان دینا یہ مکروہات میں سے ہے، یعنی کہ اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے تو آتا نہیں کچھ بھی بھائی۔ نمبر 3، بلا وضو اذان دینا۔ نمبر 3، بغیر وضو کے اذان دینا۔ نمبر 4، بیٹھ کر اذان دینا۔ نمبر 5، اذان کے درمیان بات کرنا۔
نمبر 6، اذان دینے والے کا جنبی ہونا، جنبی کہتے ہیں ناپاک کو، جس کے اوپر غسل واجب ہو۔ نمبر 7، ناسمجھ بچے کا اذان دینا۔ ناسمجھ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مسجد کے آداب کا نہ پتہ ہو اور اذان کی اہمیت کا پتہ نہ ہو۔ علماء کرام، مفتیان کرام کی نظر میں 8 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی تب سمجھدار ہوگا اگر وہ سمجھداروں کے ماحول میں رہتا ہوگا، ورنہ تو بڈھے ہو گئے، سمجھداری تو آج بھی نہیں آئی۔ 8 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے، بہتر نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر 10 سال سے اوپر کا ہے تو پھر کوئی کراہیت بھی نہیں ہے، پھر کوئی دقت بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بالغ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، منہ مونچھیں نکلنا ضروری نہیں ہے، سائز کا چھوٹا بڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اذان نہ سمجھ بچے سے نہ دلوائیں۔ نہ سمجھ مطلب 4 سال 3 سال 5 سال، اسے کچھ تمیز نہیں ہے، بس وہ اذان بھلے ہی دینا جانتا ہو۔ نمبر 8، پاگل آدمی اگر کوئی ہے اس سے بھی اذان نہیں دلوانی چاہیے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، وہ پاگل، ایک تو یہ ہے کہ وہ بیماری ہو اسے پاگل کی، ایک یہ ہے جیسے اس نے کوئی نشہ کر رکھا ہے تو نشے میں بھی وہ پاگل والا ہی کام کرے گا، اسے پتہ نہیں کہ اس نے کون سا حرف بول دیا کون سا چھوڑ دیا۔ نمبر 9، بے ہوش اگر کوئی آدمی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہو، اس کو بھی اذان نہیں دینی ہے۔ پتہ چلا وہ اذان پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آیا پھر پڑھنے لگا، تو جس کے اندر یہ خاصیت ہو، خصوصیت ہو کہ بے ہوش ہو رہا ہو یا بے ہوش ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اذان نہ دے۔ نمبر 10، اذان کا عورت کا دینا۔ کوئی عورت چاہے کہ میں اذان دے دوں، یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسے حالات آ جائیں کہ بھائی نہ ہو کوئی بھی، تو پھر عورت پڑھ سکتی ہے اذان۔ اور جب کوئی نہ ملے یا پانی موجود نہ ہو تو جیسے کہا کہ وضو کے ساتھ اذان دینا، سنت مستحب طریقہ ہے نا کہ اذان وضو کے ساتھ دینا، مکروہ کیا ہے بغیر وضو کے دینا۔ اتفاق سے وقت ہو رہا ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اذان ٹائم پہ نہ پڑی تو مسجد کمیٹی والے محلے والے آ کر تاہ ماریں گے، تو اس وبال سے بچنے کے لیے بھائی پڑھ بھی سکتا ہے، مکروہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا دقت آتی ہے، جگہ جگہ پر الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو خبیث ہوتا ہے، اور وہ رات دن جو ہے نا وہ بس پیچھے پڑا رہتا ہے اذان والوں کے، نماز والوں کے۔ نمبر 11، فاسق ہونا۔ فاسق کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور فاسق کا ایک لفظ یہ بھی ہے کہ جس کے داڑھی نہ ہو، نمازی نہ ہو، متقی نہ ہو، اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ اگر مجبوری ہے کوئی نہ ہو تو بس پھر تو یہ ہے کہ بھائی وہ پڑھتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ہنگامہ ہوا شروع میں، تو کچھ لوگ تھے کہ وہ پڑھنا چاہتے تھے، ہم نے منع کر دیا، کہنے لگے جی ہم تو پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے سے ہمیں پتہ نہیں، بھائی ہم نہیں پڑھنے دیں گے، ہمارے ہاں موجود ہیں لوگ، دوسرے لوگ پڑھنے والے، وہ پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ اس وجہ سے کئی لوگوں نے داڑھی بھی رکھ لی، بولنے ہمیں تو تکبیر پڑھنی۔ کئی لوگوں نے داڑھی رکھ لی کہ ہمیں تکبیر پڑھنی، تکبیر کا ثواب اپنا ہے، اذان کا ثواب اپنا ہے۔ تو اسی لیے اگر یہ کام سب جگہ ہو جائے، قبلے کے علاوہ کسی دوسرے رخ پر اذان کا پڑھنا، جدھر نماز پڑھیں گے ادھر ہی اذان بھی پڑھیں گے، قبلے کی طرف۔ تو یہ 12 مکروہات اور 7 مستحبات اذان کے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر کوئی ان میں غلطی کر رہا ہو تو اسے سمجھانے کی کوشش